فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، حصہ اول، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 39 پڑھیں گے۔ باب 13واں، حضرت موسیٰ و ہارون کے حالات، فصل پنجم، صفحہ نمبر 435۔ دریائے نیل سے گزرنے کے بعد بنی اسرائیل کے حالات۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ جب بنی اسرائیل دریا سے باہر آئے اور ایک صحرا میں مقیم ہوئے تو جناب موسیٰ سے کہنے لگے کہ ہم لوگوں کو تم نے ہلاک کیا کہ آبادی سے ایک جنگل میں پہنچا دیا جہاں نہ سایہ ہے، نہ کوئی درخت، نہ پانی، تو حق تعالیٰ نے ان پر ایک ابر بھیجا جو دن میں ان پر سایہ کرتا تھا اور رات کو ان پر نازل ہوتا تھا، جو گھاس، پتھر اور درخت پر بیٹھتا تھا تاکہ ان کی غذا ہو۔ اس کے بعد بھنے ہوئے مرغ ان کے دسترخوان پر گراتا تھا جسے وہ لوگ کھاتے تھے۔ جب وہ لوگ سیر ہو جاتے تھے تو وہ تمام مرغ خدا کے حکم سے زندہ ہو کر اڑ جاتے تھے۔ جناب موسیٰ کے پاس ایک پتھر تھا جسے وہ اپنے لشکر کے درمیان رکھ دیتے تھے اور اپنا عصا اس پر مارتے تھے۔ اس میں سے ہر سبط کی جانب ایک چشمہ جاری ہو جاتا تھا۔ وہ لوگ 12 سبط تھے۔ جب اسی حال سے ایک مدت گزری، کہا اے موسیٰ، ہم ایک کھانے پر نہیں صبر کر سکتے، خدا سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین سے سبزی، ترکاری، ککڑی، گیہوں یا لہسن، مسور اور پیاز پیدا کرے۔ فرمایا فوم گندم کو کہتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ لہسن ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ روٹی ہے۔ موسیٰ نے ان سے کہا کہ کیا ایسی معمولی چیزوں سے عمدہ اور بہتر چیزوں منا و سلویٰ کو تبدیل کرنا چاہتے ہو تو مصر یا کسی دوسرے شہر میں چلو، وہاں تمہاری خواہش کے مطابق چیزیں مل جائیں گی۔ لہٰذا بسند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو ارض مقدس کی طرف لے جائیں، وہاں سے وہ کفار کو نکال دیں اور خود ساکن ہوں۔ اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ جناب موسیٰ نے ان سے کہا کہ خدا نے تمہارے لیے لکھ دیا اور مقرر کر دیا کہ ارض مقدس میں چل کر قیام کرو اور مرتد نہ ہو اور حکم خدا سے انحراف نہ کرو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ وہ کہنے لگے اے موسیٰ، ارض مقدس میں جباروں کا گروہ رہتا ہے جن کے مقابلے کی ہم تاب نہیں رکھتے، لہٰذا ہم ہرگز اس شہر میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ وہ شہر سے نکل نہ جائیں۔ ان میں سے 2 شخصوں نے یعنی یوشع بن نون اور کالب بن یقنہ نے کہا کہ خدا سے ڈرو۔ خدا نے ان دونوں کو اپنی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ سرکشان عمالقہ کے 12 شہر ہیں، جب تم ان میں داخل ہوگے تو ان پر غالب ہوگے۔ خدا پر بھروسہ رکھو اگر اس پر ایمان رکھتے ہو۔ ان لوگوں نے کہا اے موسیٰ، ہم ہرگز اس شہر میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ یہ جبار شہر میں موجود رہیں گے۔ تم ماں اپنے پروردگار کر جا کر جنگ کرو، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ نے کہا خدا بندہ، مجھے اپنی ذات پر اختیار ہے اور اپنے بھائی پر، مجھے گروہ فاسقاں سے الگ کر دے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان لوگوں نے ارض مقدس میں داخل ہونا قبول نہیں کیا تو ان پر 40 سال تک اس میں داخل ہونا میں نے حرام کر دیا۔ وہ اسی زمین میں حیران اور پریشان پھرا کریں گے۔ تم فاسقوں کی وجہ سے رنجیدہ نہ ہو۔ یہاں تک کہ آیتوں کا ترجمہ تھا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ 4 فرسخ زمین میں 40 سال تک حیران پھرا کیے، اس سبب سے کہ انہوں نے خدا کے حکم کو رد کر دیا اور راضی نہیں ہوئے کہ اس شہر میں داخل ہوں، اور شام کو منادی ان کو ندا دیتا تھا کہ
باہر کرو وہ لوگ گاتے اور رجس پڑھتے ہوئے روانہ ہوتے تھے اور شہر تک راستہ چلتے تھے۔ پھر خدا زمین کو حکم دیتا تو وہ ان لوگوں کو اسی جگہ پہنچا دیتی تھی جہاں سے روانہ ہوتے تھے۔ جب صبح ہوتی تو وہ لوگ اپنے کو اسی سابق منزل میں پاتے تھے اور کہتے تھے کہ رات کو ہم لوگ راستہ بھول گئے، غرض کے 40 سال تک اسی حال میں رہے۔ حق تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ بھیجا تھا۔ ان کے ہمراہ ایک پتھر تھا جہاں وہ ٹھہرتے تھے۔ موسیٰ اس پتھر پر عصا مارتے تھے اور اس سے 12 چشمے جاری ہو جاتے تھے، یعنی ہر سمت کی طرف ایک چشمہ جاری ہوتا تھا، اور جب اس کو دوسری جگہ لے جانا چاہتے تھے پانی واپس ہو کر اسی پتھر میں داخل ہو جاتا تھا۔ اسی پتھر کو ایک چوپائی پر بار کر لیا کرتے تھے۔ اسی حال میں سوائے یوشع بن نون اور کالب بن یقنہ کے سب مر گئے، کیونکہ ان دونوں نے ارض مقدس میں داخل ہونے سے انکار نہیں کیا تھا، اور موسیٰ اور ہارون بھی صحرائے طیہ میں رحمت خدا سے واصل ہوئے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے بہت سی حدیثوں میں منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے لکھ دیا اور مقدر کر دیا تھا کہ ارض مقدس میں داخل ہوں۔ جب انہوں نے نافرمانی کی تو ان پر ان شہروں میں داخل ہونا حرام کر دیا، اور مقدر ہوا کہ ان کے فرزند داخل ہوں، لہٰذا وہ تمام لوگ اس صحرا میں مر گئے۔ ان کی اولاد یوشع بن نون اور کالب بن یقنہ کے ساتھ اس شہر میں داخل ہوئی، اور خدا جو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے ثبت کر فرماتا ہے، اور اس کے پاس الکتاب ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ کہ ان کے فرزند بھی داخل نہیں ہوئے بلکہ ان کے فرزندوں کے فرزند داخل ہوئے۔ دوسری معتبر حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ شام کی زمین نہایت نیک و بہتر ہے، لیکن وہاں کے لوگ بہت برے ہیں، اور مصر بدترین شہر ہے کیونکہ وہ اس کا قید خانہ ہے جس پر خدا غضب فرماتا ہے، اور بنی اسرائیل کا مصر میں داخل ہونا کسی سبب سے نہ تھا بجز اس کے کہ خدا ان پر غضبناک تھا اس گناہ کے سبب سے جو ان لوگوں نے کیا تھا، کیونکہ حق تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ ارض مقدسہ یعنی شام میں داخل ہو، کیونکہ اس نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے انکار کیا، اس لیے 40 سال تک مصر اور اس کے بیابانوں میں حیران و پریشان پھرا کیے، اور مصر سے باہر نکلنا اور شام میں داخل ہونا ان کو نصیب نہ ہوا مگر ان کے توبہ کرنے اور خدا کے ان سے راضی ہو جانے کے بعد۔ حضرت نے فرمایا کہ میں اس سے کراہت رکھتا ہوں کہ اس مٹی کے برتن میں کوئی غذا کھاؤں جو مصر میں پختہ کیا گیا ہو، اور پسند نہیں کرتا کہ اپنا سر مصر کی مٹی سے دھوؤں، اس خوف سے کہ کہیں اس کی خاک میری ذلت کا باعث نہ ہو اور میری عزت کو زائل نہ کر دے۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ جناب موسیٰ سے جب بنی اسرائیل نے کہا کہ اب تم اپنے پروردگار کے ہمراہ جا کر جنگ کرو، ہم اسی جگہ بیٹھے ہیں، موسیٰ نے ہارون کا ہاتھ پکڑ کر چاہا کہ ان کے درمیان سے نکل جائے، تو بنی اسرائیل کو خوف ہوا کہ اگر وہ چلے گئے تو ہم پر عذاب نازل ہو جائے گا، اس لیے موسیٰ کے پاس گریہ و زاری کرتے ہوئے آئے اور التجا کی کہ وہ ان کے پاس رہیں اور خدا سے دعا کریں کہ ان کی توبہ قبول فرمائے۔ تو خدا نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ میں نے ان کی توبہ قبول کی، لیکن ان کو اس سرکشی کی سزا میں 40 سال تک سرگزشتہ اور پریشان رکھوں گا۔ پھر وہ قارون کے سوا سب توبہ کے لیے طیہ میں داخل ہوئے۔ وہ لوگ ابتدائے شب سے توریت پڑھتے ہوئے مصر کی طرف روانہ ہوئے تھے، ان کے اور مصر کے درمیان 4 فرسخ کا فاصلہ تھا۔ جب مصر کے دروازے تک پہنچتے تھے زمین ان کو اسی جگہ واپس کر دیتی تھی۔ ایزن روایت ہے کہ جب بنی اسرائیل دریا سے گزرے تو ایک بت پرست جماعت کے پاس پہنچے، موسیٰ سے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی خدا بنا دیجیے جیسا کہ ان لوگوں کا ہے۔ موسیٰ نے کہا تم لوگ ایک جاہل گروہ ہو، یہ لوگ اپنے اس عمل سے ہلاک ہونے والے ہیں کیونکہ ان کا عمل باطل ہے۔ کیا خداوند عالم کے علاوہ کوئی اور خدا تمہارے لیے تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو تمام عالم پر فضیلت دی ہے۔ ابن بابویہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ جب بنی اسرائیل دریا سے عبور کر چکے کہنے لگے اے موسیٰ کس قوت و ارادہ و سامان کے ساتھ ہم ارض مقدسہ میں پہنچیں گے حالانکہ اطفال اور عورتیں اور بوڑھے ہمارے ساتھ ہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ مجھ کو یقین نہیں ہے کہ خدا نے کسی گروہ یا کسی فرد کو دنیا میں وہ دیا ہوگا جو دنیا کے مال و سامان تم کو فرعون کی قوم سے میراث میں دلوایا ہے، اور اب بھی وہی تمہارے ہر معاملے کا انتظام کرے گا، لہٰذا خدا کو یاد کرو اور اپنا کام اسی پر چھوڑ دو کہ وہ تم سے زیادہ مہربان ہے۔
ان لوگوں نے کہا اے موسیٰ دعا کرو کہ خدا ہم کو آب و غذا اور لباس عطا فرمائے اور ہم کو پیادہ رہنے سے نجات بخشے اور گرمی سے سائے میں رکھے۔ خدا نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ میں نے حکم دے دیا کہ آسمان من و سلوہ ان کے لیے بھیجے، ہوا سلوہ کو بریاں کرے، پتھر ان کو پانی دے، اور ابر کو معمور کیا کہ ان پر سایہ کرے، اور ان کے لباس کو حکم دیا کہ جس قدر وہ بڑھتے جائیں لباس بھی بڑھتا جائے۔ غرض موسیٰ نے ان کو لے کر ارض مقدس کا رخ کیا جو بلاد شام میں فلسطین کے نام سے مشہور ہے۔ اس کو اس لیے مقدس کہتے ہیں کہ وہاں یعقوب پیدا ہوئے تھے اور وہ اسحاق و یوسف کا مسکن تھا، اور وفات کے بعد سب کو اسی جگہ منتقل کر دیا گیا۔ حضرت امام حسن عسکری صلوات اللہ علیہ کی تفسیر میں خداوند عالم کے قول کے متعلق مستور ہے، یعنی یاد کرو اے بنی اسرائیل اس وقت کو جب تم پر ہم نے ابر کو سایہ فگن کیا، جس وقت کہ تم لوگ تیہ میں تھے، تاکہ تم کو آفتاب کی گرمی اور مہتاب کی سردی سے محفوظ رکھے، اور ہم نے تم پر من نازل کیا جس کو ترجبین بھی کہتے ہیں، اور جو ان درختوں سے نیچے گرتی تھی اور وہ اٹھا لیتے تھے، اور سلوہ خدا نے ان کے لیے بھیجا جو آسمانی پرندہ تھا جس کا گوشت تمام پرندوں سے بہتر تھا، اور وہ لوگ بلا محنت اس کا شکار کرتے اور کھاتے تھے۔ غرض خدا نے ان سے کہا یعنی پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں، اور میری نعمتوں پر شکر کرو، اور میرے ان خاص بندوں یعنی محمد و آل محمد کی تعظیم کرو، کیونکہ میں نے ان کو قابل تعظیم بنایا ہے اور ان کو بڑا سمجھو، اس لیے کہ میں نے ان کو بڑا کیا ہے اور ان کی ولایت کا تم سے عہد و پیمان لے چکا ہوں۔ وما ظلمونا، ان لوگوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا کہ جو کچھ ہم نے ان سے ان بزرگواروں کے باب میں عہد لیا تھا انہوں نے اس کو بدل دیا اور اس پر وفا نہیں کی، لہذا کافروں کے کفر سے ہماری بادشاہی کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا، جس طرح مومنوں کے ایمان سے ہماری سلطنت میں کچھ اضافہ نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے کافر ہو کر ہمارے حکم تبدیل کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے تمہارے آباء و اجداد گزشتگان کو حکم دیا کہ اس شہر میں یعنی شہر اریحا میں داخل ہو، جو ملک شام کا ایک شہر ہے، جبکہ بنی اسرائیل صحرائے طیہ سے رہا ہوئے تھے، اور اس شہر میں جس جگہ چاہو بلا مشقت فراخی کے ساتھ روزی کھاؤ، اور شہر کے دروازے میں سجدے کر کے داخل ہو۔ حضرت نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے ان کے لیے شہر کے دروازے پر محمد اور علی صلوات اللہ علیہ کی صورت ممثل فرمائی تھی، اور ان کو حکم دیا تھا کہ ان تصویروں کی تعظیم کے لیے سجدہ کریں اور ان کی بیعت و محبت اپنے دلوں میں تازہ کریں، اور ان کی ولایت کا عہد و پیمان اور ان کی فضیلت کا اعتقاد جو ان سے لیا گیا تھا یاد کریں، اور کہیں کہ یہ ہمارا سجدہ خدا کے لیے محمد و علی کی تصویر کی تعظیم کے جہد سے ہے، اور ان کی ولایت کا اعتقاد ہمارے گناہوں کو کم کرنے والا اور ہماری خطاؤں کو محو کرنے والا ہے، تاکہ ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں، اور عنقریب ہم نیک لوگوں کے ثواب کو اور زیادہ کر دیں گے، یعنی جو لوگ ایسا کریں گے اور پہلے گناہ نہ کیے ہوں گے تو ہم ان کے درجات و منازل اور زیادہ کر دیں گے۔ تو جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا انہوں نے اس قول کو بدل دیا۔ امام نے فرمایا کہ سجدہ نہیں کیا جیسا کہ حق تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا، اور نہ وہ بات کہی جو خدا نے فرمائی تھی، اور دروازے کی جانب پشت کر کے داخل ہوئے، نہ خم ہوئے نہ داخل ہوتے وقت سجدہ کیا، اور کہا کہ دروازے کی اس قدر بلندی کے باوجود ہم کیوں خم ہو کر داخل ہوں کہ ان دونوں موسیٰ اور یوشع میں سے کوئی ہمارا مذاق اڑائے اور ہم سے باطل اور محمل باتوں کے لیے وہ سجدہ کرائیں، اور داخل ہوتے وقت ہیتا کے بجائے ہنتا سمکانہ کہنے لگے، یعنی سرخ گندم جسے ہم اپنی غذا بنائیں گے ہم کو اس قول و فعل سے زیادہ محبوب ہے۔ تو ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تو ان کے فسق کے سبب سے آسمان سے رجس اور ایک قسم کا عذاب بھیجا، اس لیے کہ انہوں نے محمد و آل محمد کی ولایت کے لیے اطاعت نہیں کی، اور وہ رجس یہ تھا کہ ایک روز سے کم وقت میں ان میں سے 1,20,000 اشخاص طاعون میں مر گئے، اور وہ لوگ وہ تھے جن کو خدا جانتا تھا کہ
ایمان نہ لائیں گے اور توبہ نہ کریں گے، وہ عذاب اس پر نازل نہیں ہوا جس کے بارے میں خدا کو علم تھا کہ توبہ کر لے گا یا اس کے صلب سے کوئی مومن پیدا ہوگا جو خدا کی اس کی یکتائی کے ساتھ عبادت کرے گا اور محمد کی رسالت پر ایمان لائے گا اور علی کی ولایت کو پہچانے گا۔ پھر خدا نے فرمایا کہ اے موسیٰ بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا، جبکہ وہ لوگ موسیٰ کے پاس صحرائے طیہ میں فریاد کرتے اور روتے ہوئے پیاسے آئے اور کہا ہم تشنگی کے سبب سے ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ تو موسیٰ نے کہا خدا بندہ بحق محمد سید انبیاء اور بحق علی سید اوصیاء اور بحق فاطمہ سید النساء اور بحق حسن بیتین اولیاء اور بحق حسین افضل الشہداء اور ان کے خلفاء اور اطرت کا واسطہ جو تمام ازکیاء اور پاک لوگوں میں بہتر ہیں، اپنے ان بندوں کو سیراب کر۔ تو خدا نے وحی کی کہ اے موسیٰ اپنے عصا کو پتھر پر مارو۔ جب عصا کو پتھر پر مارا تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے، یعنی اولاد یعقوب کے اسباط میں سے ہر قبیلے نے اپنے پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی تاکہ دوسرے گروہ قبیلے سے پانی کے بارے میں مزاحمت و منازعت نہ کریں۔ پھر خدا نے ان سے خطاب کیا کہ اس رزق میں سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد کرنے والے نہ بنو، اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ تمہارے گزشتہ آباء و اجداد نے جو موسیٰ کے زمانے میں تھے ان سے کہا کہ ہم میں سے ایک قسم کے کھانے پر یعنی منہ و سلوہ پر نہیں رہا جاتا، ہم کو دوسرے کھانوں کی ضرورت ہے جس کو مخلوط کریں، لہٰذا اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ ہمارے لیے وہ چیزیں مہیا کرے جو زمین سے اگاتا ہے، سبزی، ساگ پات، ککڑی، لہسن یا گندم، مسور اور پیاز میں سے۔ موسیٰ نے کہا آیا یہ چاہتے ہو کہ بہتر چیز تم سے لے لی جائے اور اس سے بدتر تم کو دی جائے؟ تو اتر پڑو یعنی صحرائے طیہ سے کسی شہر میں چلو، وہاں تمہارے لیے جو تم چاہتے ہو سب چیزیں حاصل ہو جائیں گی۔ بس سند معتبر حضرت محمد باقر علیہ السلام سے قول خدا آیت نمبر 57 تا 61 سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 کی تفسیر میں منقول ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب کہ موسیٰ زمین طیہ سے نکلے اور تمام بنی اسرائیل آبادی میں داخل ہوئے اور ان لوگوں نے گناہ کیا تھا۔ حق تعالیٰ نے چاہا کہ ان لوگوں کو گناہ سے نجات دے اور اگر توبہ کرے تو بخش دے، اس وجہ سے ان سے کہا کہ جب شہر کے دروازے پر پہنچے سجدہ کریں اور ہیتا یعنی بخشش کہیں تاکہ ان کے گناہ بخش دیے جائیں اور خطائیں محو کر دی جائیں۔ ان میں جو نیک لوگ تھے انہوں نے ایسا ہی کیا تو ان کی توبہ قبول ہوئی، لیکن ظالموں نے بجائے ہیتا کے ہنتیہ ہمرا یعنی سرخ گندم طلب کیا، اس لیے ان پر عذاب نازل ہوا۔ متواتر حدیثوں میں عامہ اور خاصہ سے منقول ہے کہ حضرت رسول نے فرمایا کہ اس امت میں میرے اہل بیت کی مثال بنی اسرائیل کے باب ہیتا کی سی ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل میں سے جواز روئے تواضع انقیاد باب ہیتا میں داخل ہوا اس نے نجات پائی، اور جو شخص اس طرح داخل نہ ہوا یعنی تکبر کی اور نافرمانی کی وہ ہلاک ہوا۔ اسی طرح اس امت میں جو شخص از روئے تسلیم و انقیاد میرے اہل بیت کی محبت میں داخل ہوگا، ان کی امامت کا اعتقاد کرے گا، ان کی مطابقت اپنے اوپر لازم کرے گا اور ان کو اپنی بخشش کا وسیلہ سمجھے گا، وہ نجات پائے گا، اور جو شخص ان کی اطاعت سے سرتابی کرے گا اور دنیائے باطل کی پیروی کرے گا جس طرح سے ان لوگوں نے سرخ گندم طلب کیا، وہ کافر اور ہلاک ہوگا۔ حدیث معتبر میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ طلوع آفتاب سے قبل سونا نحس ہے، چہرے کا رنگ زرد کرتا ہے، روزی سے محروم کرتا ہے، اس لیے کہ حق تعالیٰ روزی طلوع صبح سے آفتاب نکلنے کے درمیان تقسیم فرماتا ہے۔ اسی وقت بنی اسرائیل پر من و سلوہ نازل ہوتا تھا، جو اس وقت تک سوتا رہتا تھا اس کا حصہ نہیں نازل ہوتا تھا، وہ بیدار ہوتا تو اپنا حصہ نہیں پاتا تھا بلکہ دوسروں سے طلب و سوال کرنے پر مجبور ہوتا تھا۔ بس سند ہے معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب قائم آل محمد مکہ سے ظہور فرمائیں گے
اور کوفے کی جانب متوجہ ہونا چاہیں گے۔ ان حضرت کا منادی ان کے اصحاب کے درمیان ندا کرے گا کہ کوئی شخص اپنے ساتھ آب و غذا نہ رکھے۔ سنگ حضرت موسیٰ ان کے ساتھ ہوگا اور وہ ایک اونٹ کا بار ہوگا۔ جس منزل میں وہ لوگ قیام کریں گے اس پتھر سے ایک چشمہ جاری ہوگا جس سے ہر بھوکا و پیاسا جو پانی پیے گا سیر و سیراب ہو جائے گا۔ یہی ان کا توشہ ہوگا، یہاں تک کہ حضرت نجف اشرف میں نزول اجلال فرمائیں گے۔ کتاب کا حوالہ ہے، مؤلف فرماتے ہیں کہ مفسرین نے ارض مقدسہ کے بارے میں اختلاف کیا ہے کہ وہ کون سی زمین ہے۔ بعض لوگوں نے بیت المقدس کہا ہے، بعض نے دمشق اور فلسطین، بعض نے شام اور بعض نے طور اور اس کے اطراف کی زمین بیان کی ہے۔ حدیثیں اس بارے میں مذکور ہو چکی، اذن اس میں بھی اختلاف ہے کہ آیا موسیٰ ارض مقدسہ میں داخل ہوئے یا نہیں، لیکن احادیث معتبرہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ موسیٰ نے طیہ میں رحلت فرمائی اور یوشع بن نون ان حضرت کے وسیب نے بنی اسرائیل کو طیہ سے نکالا اور ارض مقدس میں پہنچایا، جیسا کہ اس کے بعد مذکور ہوگا۔ اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ آیا باب حتہ صحرائے طیہ میں واقع ہوا یا وہاں سے نکلنے کے بعد۔ اکثر لوگوں کا یہ اعتقاد ہے کہ باہر نکلنے کے بعد بنی اسرائیل معمور ہوئے کہ اس طرح بیت المقدس کے دروازے میں یا شہر ایریا کے دروازے میں داخل ہوں۔ اس اعتقاد کی بنا پر چاہیے کہ موسیٰ اس وقت ان کے ساتھ نہ رہے ہوں۔ بعض نے کہا ہے کہ موسیٰ نے طیہ میں ایک قبہ بنایا تھا جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اس قبے کے دروازے سے خم ہو کر داخل ہوں اور تواضع و انکساری کے ساتھ اپنے گناہوں کی آمرزش طلب کریں، جس سے رکوع مراد ہوگا۔ بعض نے کہا ہے کہ سجود سے مراد خضوع، عاجزی اور تواضع ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ داخل ہونے کے بعد سجدہ کرنے اور طلب مغفرت سے مراد ہے، اور سابقہ حدیثوں سے ان دونوں وجوہ کے درمیان ترجیح ظاہر ہوتی ہے۔ کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سلبی نے آرائس میں روایت کی ہے کہ حق تعالیٰ نے موسیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ ان کو اور ان کی قوم کو ارض مقدس شام عطا فرمائے گا اور ان کا مسکن قرار دے گا، اور قوم عمالقہ کو جو اس وقت شام پر قابض تھے ہلاک کرے گا۔ جب بنی اسرائیل فرعون کے غرق ہونے کے بعد مصر میں داخل ہوئے، حق تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ملک شام کے شہر اریحا کی جانب متوجہ ہوں، کیونکہ میں نے مقدر فرمایا کہ وہ شہر تمہارا مستقر ہو، لہٰذا جاؤ اور عمالقہ سے جنگ کرو اور ایریا پر تصرف کرو۔ اور موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی قوم کے 12 نقیب مقرر کریں، ہر سبت کا ایک نقیب ہو جو ان کا سردار ہو۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ جب تک ان کا حال ہم پر ظاہر نہ ہو ہم ان سے جنگ کے لیے نہ جائیں گے۔ جناب موسیٰ نے ان نقیبوں کو قوم عمالقہ کا حال دریافت کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ شہر اریحا کے قریب پہنچے، ایک سرکش شخص اوج بن عناق سے ان کی ملاقات ہوئی۔ روایت میں ہے کہ اس کا قد 23,330 ہاتھ تھا۔ وہ مچھلی دریا کی تہہ میں سے پکڑ کر آفتاب سے بھون کر کھا لیا کرتا تھا۔ طوفان نوح میں پانی اس کے زانوؤں تک تھا۔ اس کی عمر 3000 سال کی تھی۔ اس کی ماں خناق حضرت آدم کی دختر تھی۔ بیان کرتے کہ وہ پہاڑ سے ایک چٹان موسیٰ کے لشکر گاہ کے برابر اکھاڑ لایا تاکہ ان کے لشکر پہ پھینکے۔ حق تعالیٰ نے ہدہد کو بھیجا کہ اس پتھر میں سوراخ کر دے، تو وہ پتھر اس کے گلے میں توق کی طرح پڑ گیا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ حضرت موسیٰ آئے، آپ کا قد 10 ہاتھ تھا اور عصا 10 ہاتھ لمبا تھا۔ آپ نے 10 ہاتھ جست کی تو عصا اوج کے ٹخنے پر مارا اور وہ ہلاک ہوا۔ غرض کہ جب اوج نے نقیبوں کو دیکھا، ان کو اپنے دامن میں اٹھا لیا اور اپنی زوجہ کے پاس لا کر رکھ دیا اور کہا کہ یہ جماعت مجھ سے لڑنے آئی ہے، اور چاہا کہ پیر سے ان سب کو کچل کر ہلاک کر دے۔ زوجہ نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو تاکہ تمہارا حال جا کے اپنی قوم سے بیان کریں۔ وہ لوگ وہاں سے آئے اور تمام شہر میں گھوم پھر کر ان کے حالات دریافت کیے۔ ان کے ایک خوشہ انگور کو اس کی ٹہنیوں کے ساتھ بنی اسرائیل کے 5 آدمی اٹھا سکتے تھے، اور انار کے نصف پوست پر 5 آدمی بیٹھ سکتے تھے۔ جب نقبہ اپنی قوم کی طرف روانہ ہوئے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اگر بنی اسرائیل سے بیان کر دیں گے تو وہ لوگ جناب موسیٰ کے اقوال میں شک کریں گے اور کافر ہو جائیں گے، لہٰذا بہتر ہے کہ اس خبر کو لوگوں سے پوشیدہ رکھیں اور موسیٰ اور ہارون سے مخفی طور پر بیان کریں۔ وہ لوگ جیسی مصلحت سمجھیں گے کریں گے۔
یہ طے کر کے آپس میں عہد کیا، غرض 40 روز کے بعد موسیٰ کی خدمت میں پہنچے اور جو کچھ دیکھا تھا بیان کیا۔ پھر ہر ایک نقیب اپنے سبت کے پاس آیا اور پیمان کو توڑ کر قوم عمالقہ کے حالات ان سب لوگوں سے بیان کر دیا اور ان کو جہاد سے ڈرایا، لیکن یوشع بن نون اور کالب بن یقنہ اپنے عہد پر قائم رہے، اور موسیٰ کی بہن مریم کالب کی زوجہ تھیں۔ اور غرض یہ خبر بنی اسرائیل میں مشہور ہو گئی تو وہ چلا کر رونے لگے اور کہنے لگے، کاش ہم مصر ہی میں مر گئے ہوتے یا اس بیابان میں مر جاتے اور اس شہر میں داخل نہ ہوتے، تاکہ ہمارے مال اور زن و فرزند عمالقہ کی غنیمت نہ بنتے۔ پھر آپس میں کہنے لگے کہ آؤ اپنا ایک سردار بنا کر مصر کی طرف واپس چلیں۔ موسیٰ ہر چند ان کو نصیحت کرتے تھے کہ جس خدا نے تم کو فرعون پر غالب کیا وہی اس قوم پر بھی غالب کرے گا۔ اس نے فتح کا وعدہ فرمایا اور وہ خلاف وعدہ نہیں کرتا، لیکن ان لوگوں نے نہ مانا اور چاہا کہ مصر کی جانب واپس جائیں۔ یہ دیکھ کر کالب اور یوشع نے اپنے اپنے گریبانوں کو پھاڑ ڈالا اور کہا کہ خدا سے ڈرو اور ان سرکشوں کے شہر اریحا میں چلو، ان پر خدا کی مدد سے غالب ہوگے۔ ہم لوگوں نے ان کو آزمایا ہے، اگرچہ ان کے جسم قوی ہیں لیکن ان کے دل کمزور ہیں۔ ان سے ڈرو نہیں، خدا پر بھروسہ رکھو۔ بنی اسرائیل نے ان کی بات نہ مانی اور چاہا کہ ان کو سنسار کر دیں، اور موسیٰ سے کہا کہ ہم ہرگز اس شہر میں داخل نہ ہوں گے، تم اپنے پروردگار کے ساتھ جاؤ اور ان سے جنگ کرو، ہم تو اس جگہ سے حرکت نہ کریں گے۔ موسیٰ کو غصہ آیا اور ان پر نفرین کی اور کہا، خداوندہ میں تو صرف اپنی جان کا مالک ہوں اور اپنے بھائی کا، خداوندہ مجھے فاسقوں کے گروہ سے الگ کر دے۔ اس وقت ایک ابر قبہ زمر کے دروازے پر ظاہر ہوا اور خدا نے موسیٰ کو وحی کی کہ کب تک یہ گروہ نافرمانی کرتا رہے گا اور میری نشانیوں کی تصدیق نہ کرے گا، میں ان سب کو ہلاک کر دوں گا اور تمہارے لیے ان میں سے ایک قوم زیادہ قوی قرار دوں گا۔ موسیٰ نے کہا، خداوندہ اگر یک بارگی ان کو تو ہلاک کر دے گا اور دوسری قومیں سنیں گی تو کہیں گے کہ موسیٰ نے ان لوگوں کو اس لیے ہلاک کر دیا کہ ان کو ارض مقدس میں داخل نہ کر سکے۔ پروردگارا، تیرا صبر تو یقیناً طولانی اور تیری نعمت بے پایہ ہے، اور تو اس گناہوں کا بخشنے والا اور باپ کی فرزندوں کے لیے اور فرزندوں کی باپ کے لیے حفاظت کرنے والا ہے، لہٰذا ان کے گناہوں کو بخش دے اور ان کو اس بیابان میں ہلاک مت کر۔ حق تعالیٰ نے وحی کی کہ تمہاری دعا کے سبب میں نے ان کو بخش دیا، لیکن چونکہ تم نے ان کو فاسق کہہ دیا ہے اور ان پر نفرین کی ہے، اس لیے قسم کھاتا ہوں کہ ارض مقدس میں داخل ہونا اب ان پر حرام کر دیا، سوائے یوشع اور کالب کے، اور اس بیابان میں ان کو 40 سال تک سرگزشتہ اور پریشان رکھوں گا۔ ان 40 دنوں کے عوض جن میں ان لوگوں نے عمالقہ کے حالات دریافت کیے، پھر میرے حکم سے روگردانی کی، یہ لوگ اسی بیابان میں مریں گے اور ان کے فرزندان ارض مقدسہ میں داخل ہوں گے۔ پھر حق تعالیٰ نے تیہ میں ان پر ایک چھوٹا ابر بھیجا جو ابر باران کے مانند نہ تھا بلکہ بہت چھوٹا، ٹھنڈا اور نہایت بہتر تھا، ہمیشہ ان کے سروں پر سایہ فگن رہتا، جہاں وہ لوگ جاتے ان کے ساتھ جاتا، آفتاب کی گرمی سے ان کو محفوظ رکھتا۔ خدا نے ان کے لیے نور کا ایک عمود پیدا کیا جو اندھیری رات میں روشنی دیتا اور ان کے لیے من بھیجا۔ اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہ ایک گوند تھا جو ان کے درختوں پر جمتا تھا اور شیرینی میں شہد کے مانند تھا، بعض نے ترنجبین کہا ہے، بعض نے شہد بتایا ہے، بعض کہتے ہیں کہ چھوٹی روٹیاں تھیں، بعض کہتے ہیں کہ گاڑھا شیرہ تھا، بہرحال ہر شب کو برف کی طرح ان پر برستا تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ میٹھی چیز کھاتے کھاتے ہم مرے جاتے ہیں، اے موسیٰ دعا کرو کہ خدا ہم کو گوشت عطا کرے۔ تو حق تعالیٰ نے سلوہ ان کے لیے نازل کیا۔ اس میں بھی اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ سمانی سے مشابہ ایک طائر تھا، بعض کہتے ہیں کہ سرخ پرندے تھے جو آسمان سے ان پر 1 میل کے برابر آتے تھے اور ایک دوسرے پر بیٹھتے ہوئے نیزہ بلند ہو جاتے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ کبوتر کے چوڑوں کی طرح تھے، بعض کبوتر کے چوزوں کی طرح تھے جن کے بال و پر دور کیے ہوئے اور بھنے ہوئے ہوتے تھے، ہوا ان کو اڑا کر لاتی تھی۔ اور بعض نے کہا ہے کہ طائر آتے تھے، وہ لوگ ان کو اپنے ہاتھ سے پکڑتے تھے، وہ کنجکش سے بہت بڑے ہوتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ سلوہ شہد ہے جو ہر ایک کو ایک رات دن کے لیے ملتا تھا، اور جمعے کے روز
2 شبانہ روز کے لیے، کیونکہ روز شنبہ کو وہ نازل نہیں ہوتا تھا، اور جو شخص زیادہ لے لیتا تھا اس میں کیڑے پڑ جاتے تھے، پھر دوسرے روز اس کے لیے نازل نہیں ہوتا تھا۔ جیسا کہ اس امت میں جو شخص کے حرام روزی حاصل کرتا ہے حلال روزی سے محروم ہو جاتا ہے جو خدا اس کے لیے مقدر کیے ہوتا ہے۔ جب وہ لوگ پانی طلب کرتے تھے، موسیٰ عصا کو پتھر مارتے تھے تو 12 بڑی بڑی نہریں جاری ہو جاتی تھیں، جن میں سے ہر سبت کے لیے ایک نہر ہوتی تھی۔ جب وہ لباس طلب کرتے تھے، خدا اسی لباس کو جو وہ پہنے رہتے تھے نیا کر دیتا تھا۔ وہ کبھی پرانا نہیں ہوتا تھا بلکہ ہر روز نیا اور تازہ رہتا تھا۔ ان کے بچے لباس پہنے ہوئے پیدا ہوتے تھے، جو بڑے ہوتے تھے ان کے کپڑے بھی بڑے ہوتے جاتے تھے۔ تہیا کی چوڑائی کے بارے میں 17 فرسخ تھی اور بعض 6 فرسخ کہتے ہیں۔